اور ایڈمن صاحبان، تمام سیکھنے والے، سکھانے والے، ڈاکٹر صاحبان، حکمہ صاحبان، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج دوستوں کی خدمت میں نبض کے حوالے سے نبض نمبر 3 کے بارے میں کچھ معلومات دوستوں کو بیان کروں گا تاکہ طب اور طبیب دونوں کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اللہ پاک آپ دوستوں سے راضی ہو اور اللہ پاک آپ دوستوں کو دست شفا عطا فرمائے۔ تو یہ چھوٹا سا لیکچر ہوتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ ان باکس میں مجھے دعائیں دیتے ہیں تو میں دوستوں کا مشکور ہوں کہ جو میرے یہ جو الفاظ ہیں ان کو سن کر جو بھی بیان دیتے ہیں اس کے بارے میں دوستوں کا مشکور ہوں۔ اللہ پاک آپ دوستوں سے راضی ہو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو آج نبض نمبر 3 کے بارے میں کچھ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبض نمبر 3 قانون طب صابر کے مطابق عضلاتی غدی اور قدیم طب کے حوالے سے خشک گرم اور صداع والی نبض، اور میڈیکل سائنس کے مطابق سالٹ کی طرف راغب ایسڈ والی نبض، یعنی کہ بواسیری نبض، ایسڈ والی نبض، تیزاب والی نبض، لیکن جو اپنی کثرت میں یا بواسیری زہر میں ڈوبی ہوئی لیکن غدد کی طرف یا سالٹ کی طرف راغب۔ جدید ترین تحقیق کے مطابق نبض نمبر 3 کہا جاتا ہے، اس کو قلب و عضلات کی مشینی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں صداع پختہ ہو کر جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بواسیری زہر جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں سے اس کا اخراج ہوتا ہے اس میں ایسڈ والی جلن محسوس کی جاتی ہے۔ کثرت کی وجہ سے پخانہ والی جگہ پر جلن اور یورین کی جگہ پر کثرت ایسڈ یا صداع یا بواسیری زہر کی وجہ سے اس کی جلن محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ مزاج اعتدال پر رہے تو ایک جوان کا، مرد کا آئیڈیل مزاج ہے۔ اگر یہ اعتدال سے ہٹ جائے تو یہ مزاج تمام مزاجوں میں سے خطرناک مزاج ہے۔ اگر صحت والی نبض سے کوئی مریض ہٹ کر اس نبض پر آ جاتا ہے یا پھر کوئی مریض اپنی آئیڈیل نبض پر ہوتا ہے، جوان مرد، تو یہ نبض ہلکا دبانے سے پہلی 3 انگلیوں پر محسوس ہوگی۔ اور اگر زبان کے حوالے سے کچھ بات کی جائے تو زبان پر ہلکا پھلکا کٹاؤ اور زبان میں پچھلی جانب ہلکا پیلا رنگ یا پلاہٹ محسوس ہوگی۔ اور اگر یہ زبان بواسیری زہر والی ہو یا کوئی مریض اس مرض میں مبتلا ہو جس سے یہ نبض شدید یا کثرت میں چلی جائے تو اس میں زیادہ تر زبان پر بواسیری زہر کی وجہ سے بڑے بڑے کٹاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ سوزش
بواسیری سوزش کی وجہ سے سائڈوں سے سرخ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر یورین کے حوالے سے بات کی جائے تو یورین جس میں قلب و عضلات کا ہلکا سرخ رنگ اور ہلکی پلاہٹ محسوس ہوگی۔ زیادہ تر مریض خشک سرد نبض سے جب بواسیری مواد جمع ہو جاتا ہے تو کچھ گرم خشک اشیاء کھانے سے جب یہ مزاج نبض نمبر 3 پر اکثر چلا جاتا ہے تو اس میں بواسیری مواد جسم سے پک کر خشکی سردی سے ہٹ کر خشکی گرمی کی طرف مائل ہو کر جسم سے اخراج شروع کر دیتا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ دوستوں کو حاضر خدمت کرتا چلوں۔ اس میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نکسیر ہو جاتی ہے، اور عورتوں میں کثرت حیض، جسم کی شریانوں کا پھٹ جانا، ہائی بلڈ پریشر کا ہو جانا، خشک دمہ کا ہو جانا، ٹی بی کا ہو جانا، آنکھوں میں خون اتر آنا، قارورہ میں یعنی کہ یورین میں سرخ سیل کا آنا، گردوں کا زخمی ہو جانا یعنی کہ ڈائلسس کا شروع ہو جانا، کینسر وغیرہ، کالا یرقان، جگر کا سکڑ جانا، سست ہو جانا، اور بعض اوقات فیٹی لیور کا کثرت بواسیری زہر کی وجہ سے ہو جانا۔ اور اس میں کچھ علامات یہ ہیں کہ آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو جاتے ہیں اور قبض ہو جاتی ہے، کانوں میں سائیں سائیں کی آواز، گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، پاگل پان کے دورے بھی پڑتے ہیں، اور اس میں اکثر معدہ کی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس میں السر، سوزش، شدید قبض، تبخیر معدہ اور بواسیری خون جو کہ مسے پھٹ جانے کی وجہ سے آتا ہے۔ اب ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے یہ بواسیری مواد جسم میں پیدا ہوتا ہے اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس میں تیز مسالہ جات، انڈوں کا زیادہ استعمال، بازاری اشیاء کا زیادہ استعمال، آلو گوبھی تیز مرچ مسالے والے، بڑے گوشت وغیرہ، دہی بھلے، بازاری مصنوعی اشیاء جس میں زیادہ تر سالٹ وغیرہ اور چٹ پٹے ذائقے والی چیزیں۔ اب اس کا علاج، اس کو اعتدال پر لانے کے لیے خشک گرم سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کو گرم خشک، گرم تر اور تر گرم سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ نبض خود عضلاتی ہوتی ہے، اس کا علاج غدی عضلاتی اور غدی اعصابی اور اعصابی غدی تک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہترین اشیاء دیسی گھی سب سے بیسٹ ہے، کدو، ٹینڈے، زیتون آئل، شلجم وغیرہ، بادام، روغن، شلجم، جو کا دلیا، چھوٹا گوشت۔ اس میں کوشش کریں کہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور گرم تر اور تر گرم اشیاء سے بہت زیادہ افاقہ حاصل ہوتا ہے۔
اس میں چند نسخے بہترین جو میرے پاس موجود ہیں دوستوں کو حاضر خدمت کرتا چلوں۔ اس کا بہترین نسخہ: ہلدی، ملٹھی، سونف، اکثیر بادیاں، اس کو آدھا چمچ صبح، دوپہر، شام ہمراہ دودھ استعمال کرائیں یا پھر ہمراہ پانی دیں۔ اس سے انتہائی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر علاج کیا جائے قانون طب صابر کے مطابق 3 کا 4، 4 کا 5، 5 کا 6 کے حساب سے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو میں زیادہ تر استعمال کراتا ہوں اس کا علاج جو کہ 3 کا 4 اور 5 سے علاج سے انتہائی مجرب المجرب ثابت ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ دوستوں سے راضی ہو۔ میری دعا ہے اللہ پاک صاحب دوستوں کو دست شفا عطا فرمائے۔ اس میں کوئی بیشی رہ جاتی ہے، یعنی کہ کمی بیشی رہ جاتی ہے، کچھ چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو برائے مہربانی دوستوں سے گزارش ہے کہ تنقید سے ہٹ کر اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، خود بھی سیکھیں اور ہمیں بھی سکھائیں۔ جزاک اللہ۔ حکیم میاں انصر، اسلام آباد۔